عبادت اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تنہا مکے سے نکلے اور پورے مکے میں اسلام دین کو پھیلا دیا۔ 40 سال جب ہو گئے اور سارے لوگ آپ کے گرویدہ ہو گئے اور آپ کو لوگ احترام سے نام لیتے تھے، تب آپ نے مکہ والوں کو جمع کر کے غارے وہ جو جاتے ہیں صفا، کوہ صفا پر آپ کھڑے ہوئے اور سب کو بلایا اور کہا کہ مجھے سچا سمجھتے ہو؟ سب نے کہا ہاں۔ کیا میں امین ہوں؟ ہاں آپ امین ہیں۔ میں جو بولتا ہوں جھوٹ تو نہیں ہے؟ کہا نہیں، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو کہا میں جو خبر دوں گا مانو گے؟ تو کہا ہاں بالکل مانیں گے۔ تو وہ خبر کیا ہے؟ جب آپ نبوت حاصل کر لیے تب آپ نے اس سب کو جمع کر کے اور آپ نے دعوت بھی کھلائی اور یہ خبر دیا میں ایک میسج دے رہا ہوں، وہ میسج یہ ہے کہ آخرت آنے والی ہے، میں اللہ کا نبی ہوں اور قیامت آنے والی ہے۔ تم پہاڑ کے پیچھے جو نہیں دیکھتے، سب نے کہا نہیں دیکھتے، تو پیچھے سے قافلہ حملہ کرنے والا ہے تو تم اس کو مانو گے؟ تو کہا ہاں مانیں گے، آپ خبر دے رہے مانیں گے۔ تو کہا تمہاری نظروں کے پیچھے قیامت آنے والی ہے اور یہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے، سب چیز بے نور ہو جائیں گی، اس لیے ہم پر ایمان لے آؤ، میں محمد ہوں اور آپ کا رسول ہوں۔ تو جس کی پگڑی جا رہی تھی، جس کی عزت جا رہی تھی، جو باپ اور چچا تھے، بیٹے کی بات کیسے مانے، اس کا مرید کیسے بنے، تو وہ سب مخالفت پر اتر گئے اور ابو لہب نے کہا کہ تیرا ہاتھ ٹوٹ جائے، اسی لیے مجھے بلایا تھا اپنا چچا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تبت یدا ابی لہب، جس نے دعا دی بددعا دی تھی اللہ نے اس کے مقابلے میں بددعا دیا اور ابو لہب کا ہاتھ ٹوٹ گیا اور ایک کنویں میں پڑا ہوا آج بھی ہے۔ تو میرے دوست بزرگوں، اکیلے آدمی جب بڑھتا ہے اور اپنے وقت کی قیمت سمجھتا ہے اور اپنا ایم بناتا ہے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے، تو وہ کام میں وہ لگا رہتا ہے، وقت ضائع نہیں کرتا، ہوٹل بازی نہیں کرتا، ادھر ادھر نہیں گھومتا، وہ کتابوں میں لگا رہتا ہے اور وہ اپنی صلاحیت بناتا ہے، وہ زبان بناتا ہے، وہ اسپیچ کرنا سیکھتا ہے، وہ تجربہ کرنا سیکھتا ہے۔ وہ لوگوں سے لے کر تمام انبیاء اسپیچ کرتے تھے، تمام صالحین لوگوں کو واعظ کرتے تھے اور لوگوں کو بتاتے تھے، اپنا ایمیج بناتے تھے، اپنا وقار بناتے تھے۔ تو ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی سرزمین پر بیٹھے غمگین تھے، آپ کا فرزند انتقال فرما گیا۔ تو لوگوں نے کہا کہ اس کی کیا بات مانتے ہیں لوگ، جس کا بیٹا مر گیا، جس کا کوئی وارث نہیں ہوگا اب۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا غمگین تھے، تو اللہ تبارک و تعالی نے سورہ کوثر نازل فرمائی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اللہ نے تسلی عطا فرمائی اور کہا کہ جو لوگ آپ کو بے نام و نشان کہتے ہیں اور وارث نہیں ہے کہتے ہیں، ان لوگوں کو کہہ دیجئے کہ بے نام و نشان تو تم ہی ہو، تیرے لیے تو حور و ملک اور فرشتہ انتظار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ترقی عطا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو حوض کوثر کا وہ تالاب عطا فرمائیں گے، آپ کی اولاد تو پوری دنیا میں ہوگی اور قیامت کے دن آپ اپنی اولادوں کو حوض کوثر پلائیں گے۔ آپ تو بڑے مالک ہیں اور کائنات کے مقصود ہیں، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا اور ہم نے آپ کو جنت کی نہریں عطا فرمائی اور اس نہر کا نام سلسبیل ہے، جس میں شہد اور دودھ کی نہریں جاری ہوں گی اور آپ اپنی امتی اولاد کو پلائیں گے۔ شاعر نے اسی کو کہا ہے کہ ایسے نبی تھے جس کو نہر کوثر عطا فرمایا گیا، وہ سلسبیل کوثر لیے لبوں پر جو آ رہے ہیں، وہ سلسبیل کوثر لیے لبوں پر جو آ رہے ہیں، ملک برابر پروں کی چادر قدم قدم
قدم پر بچھا رہے ہیں، ملک برابر پروں کی چادر قدم قدم پر بچھا رہے ہیں۔ آپ کو اللہ نے کہا کہ کیوں غمگین ہو؟ آپ تو جنت کے مالک ہو، آپ تو حوض کوثر کے مالک ہو، آپ تو شافی کوثر ہو، آپ تو امت کو حوض کوثر پلانے والے ہیں۔ آپ کا بیٹا اگر دنیا سے چلا گیا تو ساری دنیا کے کلمہ پڑھنے والے، ایمان لانے والے آپ کی اولاد ہیں، اور آپ ان کو حوض کوثر پلائیں گے۔ اے میرے نبی، میں آپ کو اپنے پاس بلاؤں گا اور ساتوں آسمان کی مخلوق کا آپ کو نظارہ کراؤں گا، اور ساتوں آسمان کی مخلوقات آپ کو دیکھنے کے لیے اور آپ کو کا دیدار کرنے کے لیے ہم سے شکایتیں کر رہے ہیں۔ میں ان مخلوقات کا کو آپ کا چہرہ دکھاؤں گا۔ اے میرے نبی، آپ میرے پاس آنے والے ہیں، آپ آئیے۔ میں نے کسی نبی کو کبھی بھی اپنے پاس براہ راست مہمان نہیں بنایا۔ آپ کو معراج نصیب ہونے والا ہے، اسی لیے اللہ نے فرمایا یہ عجوبہ واقعہ کسی نبی کے ساتھ پیش نہیں آیا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آیا ہے، اور قرآن نے اس کا اعلان کر دیا، سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى۔ پاک ہے وہ ذات، بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس ذات نے راتوں رات، اے میرے نبی، آپ کو راتوں رات سفر کرایا اور اپنے پاس بلایا، زمین کا بھی سفر کرایا، آسمان کا بھی سفر کرایا، زمینی سفر میں بھی عجائبات دکھلائے اور آسمانی سفر میں بھی عجائبات دکھلائے، آسمانوں کے تمام طبقات میں انبیاء سے ملاقات کرائی، اور آپ کے پچھلے نبیوں سے آپ کو سلام کروایا اور آپ کو مرحبا مرحبا کروایا، خوش آمدید آپ کو کروایا۔ آپ تو سب سے اعظم ہیں اور آپ تو سب سے بڑے ہیں، اور آپ کے مقصود اور آپ دنیا کے مطلوب ہیں، آپ کے سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر آپ نہ ہوتے یہ دنیا پیدا نہ کی جاتی، آپ کے نور سے دنیا میں دن آیا، آپ کے نور سے دنیا میں اجالا آیا۔ سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ وہ سن رہا ہے، وہ دیکھ بھی رہا ہے، برکت ہم آپ کو عطا فرمائیں۔ چنانچہ بہت سارے صحابہ سے یہ بات ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج پر بلایا، اور آپ کا معراج کا سفر بخاری، مسلم اور طبرانی اور دوسری دیگر معتبر حدیث کی کتابوں میں منقول ہے۔ سب سے بڑی اور لمبی حدیث حضرت ساشا رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول روایت ہے، جو بڑی ترتیب کے ساتھ ہے، حدیث میں منقول ہے کہ آپ کو معراج کا سفر ہوا تھا۔ معراج جسم کے ساتھ ہوا تھا اور روح کے ساتھ ہوا تھا۔ معراج میں میم کا جو لفظ ہے اس سے آتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عین سے جو ہے علو مانے اوپر چڑھنے کے آتے ہیں، اس لیے میم کے بعد عین کا لفظ اس میں جوڑا گیا، حرف جوڑا گیا۔ را سے رحمت آتے ہیں کہ آپ بے نام و نشان نہیں ہیں، آپ پر رحمت کیا گیا ہے، آپ رحمت عالم بھی ہیں، آپ کو اللہ آسمان پر اٹھا کر آپ پر بھی رحمت اور کرم کی بارش فرمائی ہے، اس لیے را لائے ہیں۔
الف سے الفت ہے کہ آپ دنیا کے لیے الفت اور محبت اور معدت کا سبب ہے. آپ سے فرشتہ بھی محبت کرتا ہے, آپ سے جن بھی محبت کرتا ہے, آپ سے آسمانی مخلوق بھی محبت کرتی ہے, آپ سے زمینی مخلوق بھی محبت کرتی ہے, آپ سے دنیا کی بے جان چیزیں بھی محبت کرتی ہے, آپ پر دنیا کی تمام چیزیں درود پڑتی ہیں, آپ پر درود پڑھنا واجب ہے. ہر ایک کو درود شریف پڑھنا چاہیے اور ہر ایک مخلوق آپ کے لیے رحمت کی دعائیں کرتی ہے. یہ ہے مطلب معراج میں الف کا. اور جیم سے مراد ہے سب چیز کا حاصل اور خلاصہ سکون اور آرام ہے, اور آرام کی جگہ جنت ہے. اس لیے جیم لا کر بتا دیا کہ محمد وہ ذات ہے جو بے نام و نشان نہیں ہے. عین سے مراد یہ ہے کہ محمد ہمیشہ ترقی کرنے والے ہیں, اوپر چڑھنے والے ہیں اور اعلیٰ مقام پر جانے والے ہیں. آپ کو مقام محمود ملا, آپ کو جنت الماوا ملا, آپ کو آب کوثر ملا, آپ کو آمن الرسول سے آخر تک کی صورتیں ملی, آپ کو آیت الکرسی دیا گیا اور آپ کو سلسبیل نہر دی گئی. آپ تو دنیا کے لیے رحمت اعظم ہے اور رحمت عالم ہے. اس لیے سب کا خلاصہ جو آپ سے جڑے گا وہ جنت میں جائے گا, جو آپ سے محبت کرے گا وہ محبت کرنے والا سکون میں رہے گا, جو آپ سے بغاوت کرے گا دنیا اور آخرت دونوں میں اس کے لیے خیر اور بھلائی کی صورت کبھی نظر نہیں آ سکتی ہے. اس لیے ہم آپ کو عروج پڑھاتے ہیں. یہ ہے معراج کے حروف کا معنی. معراج کے حروف کے معنی سے آپ کا معنی ظاہری اور باطنی دونوں طرح سے ظاہر ہے. تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1406 سال سن عیسوی پہلے اور ہجرت مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے سے 1.5 سال پہلے, بڑی تحقیقی بات کر رہا ہوں میں. ہمیشہ آپ معراج کا واقعہ سنتے ہیں, سنوں کے ساتھ نہیں سنتے, یاد کر لیجئے. آج سے 1406 یا 7 سال یا 5 سال, عموماً 1406 سال سن عیسوی پہلے اور مکہ سے حضور کے مدینہ منورہ ہجرت کرنے سے 1.5 سال پہلے پیر کے دن علامہ سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ کی تحقیق اور زاد المعاد کتاب کی ریسرچ کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 پر 1 سال 9 مہینہ کی عمر میں 27ویں رجب کی رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنے پاس بلایا. اور یاد کر لیجیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 50 پر 51 سال 9 مہینہ تھی اور 1406 سال سن عیسوی سے پہلے آج سے, اور جب آپ ہجرت کرنے والے تھے اس سے 1.5 سال پہلے پیر کے دن عربی مہینہ کے لحاظ سے رجب المرجب آج اسی مہینے کی 27ویں آنے والی 27ویں تاریخ کی رات میں صبح صادق کے وقت سید الکونین شفیع المذنبین تاجدار مدینہ سرکار دو عالم شاہ کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے اپنے پاس بلایا. اور براق جو جنت میں بہت زمانے سے اپنے پشت پر کسی کو سوار ہونے نہیں دیا تھا اور وہ دبلا پتلا ہو چکا تھا کہ میرے پشت پر محمد کب آئیں گے. محمد رسول اللہ کے اپنے پشت پر بٹھانے کے غم میں پتلا دبلا وہ جانور ہو چکا تھا, کھانا صحیح سے نہیں کھاتا, کھانے کی بھرمار تھی لیکن کھاتا نہیں تھا. اس کے دل میں یہ تھا کہ میرے پشت پر سرکار دو عالم کب بیٹھے. اتنا دبلا پتلا ہو چکے تھے. وہ براق جب سن لیا کہ میرے پشت پر آج کی شب میں شاہ کونین دنیا کے مقصود اور مطلوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں, تو خوشی سے وہ یک بیک اچانک موٹا تازہ فربا ہو گیا, اچھلنے اور کودنے لگا. جب جا کر کے فرشتہ خبر دیتا اور کہتا ہے جبرائیل سے اللہ تعالیٰ کہ براق کو اٹھا کر لے آؤ, جاؤ میرے محبوب کو میرے پاس بلا کر کے لاؤ, تو فوراً
اور وہ ہو جاتا ہے، اچھلنے لگتا ہے، کودنے لگتا ہے اور درود پڑھنے لگتا ہے۔ براق کہتا ہے آج تو میرے پیٹھ پر شہنشاہ کونین آنے والی ہے۔ جبرائیل امین کو کہا کہ جاؤ میرے نبی کو میرے پاس لے کے آؤ۔ اس شب میں 27ویں شب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر میں آرام فرما رہے تھے۔ سیدہ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی پھوپھی تھی، اور روایت میں ام ہانی کا گھر ہے اور روایت میں حتیم ہے۔ دونوں کو ملا کر کے علماء نے لکھا ہے کہ دونوں کا معنی صحیح ہونا چاہیے، اس لیے دو علماء نے لکھا ہے کہ حتیم میں ہی ام ہانی کا گھر تھا، اور وہ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں رہا کرتی تھی۔ اسی گھر میں حتیم میں ہی سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے۔ آگے جاگے تھے، آپ تو سوتے ہی تھے، آپ کا دل جاگتا تھا اور آپ سوتے تھے۔ آپ ذکر اللہ میں مصروف، آپ کی زبان اللہ کے لیے مصروف، اور آپ کی آنکھیں بند اور اللہ کے لیے مصروف رہتی تھی۔ تو ایسے عالم میں آپ سو رہے تھے، جبرائیل نے کہا، اللہ نے جبرائیل کو کہا براق لے کے جاؤ، تو جبرائیل امین براق لے کے آئے۔ وہ براق تو بڑا خوش تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ کے پاؤں کو آہستہ آہستہ ملنے لگے۔ ہم آتے ہیں، ہم کسی کو اٹھاتے تو لات سے اٹھاتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو بھی اٹھاتے ہیں تو لات سے اٹھاتے ہیں۔ اخلاق بچوں میں کے پاس بھی ہونی چاہیے، لات سے کسی کو اٹھانا نہیں چاہیے۔ غصے میں اگر کسی دن مار دیا الگ بات ہے، لیکن عادت اچھی رکھنی چاہیے۔ اور کیسے اٹھانا ہے بزرگوں کو، کیسے اٹھانا ہے بڑوں کو، سوتے ہوئے کے ساتھ کیسے رہنا ہے، یہ سبق بھی سکھا رہے ہیں حضرت جبرائیل امین۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل امین آتے ہیں، اپنے آپ کے پاؤں کو ملتے ہیں اور اچھی طرح سے مالش کرتے ہیں، یعنی اچھا نرم انداز سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں تو سیدنا حضرت جبرائیل ہیں۔ حضور حضرت جبرائیل کو دیکھتے تھے، دوسروں کو نظر نہیں آتا تھا لیکن حضور کو نظر آتا تھا۔ جبرائیل امین کھڑے ہیں تو جبرائیل امین نے کہا السلام علیکم یا محمد، اے محمد آپ پر سلامتی ہو۔ حضور نے بھی سلام کا جواب دیا، فرمایا کیا ہے بتاؤ، کیوں آئے؟ تو جبرائیل نے فرمایا آج کی رات ساری کائنات میں خوشیاں ہیں، آج کی رات آسمان کے تمام طبقات میں عید ہے، آج کی رات آپ کے استقبال میں ساتوں طبقات آسمان کے اندر آپ کے لیے دونوں طرف لائن لگے ہوئے استقبال میں فرشتے کھڑے ہیں۔ اے میرے محمد، اے میرے نبی، آپ چلیے، آپ کو اللہ بلا رہے ہیں، آپ سے راز و نیاز کی باتیں کریں گے۔ جبرائیل امین نے کہا براق کو لایا گیا، براق اچھل رہا ہے، چین سے بیٹھتا ہی نہیں ہے خوشی کے مارے۔ جبرائیل نے ہاتھ مارا براق پر اور کہا ساری دنیا کی تمام مخلوقات جاندار بے جان نبی کی احترام میں کھڑے ہو جاتی ہے، اے براق تو اچھل کیوں رہا ہے، آرام سے بیٹھ جا، نبی کو تکلیف نہیں ہونا۔ تو براق ایک جواب دیتا ہے اور بیٹھ جاتا ہے، کہتا ہے خوشی سے کوئی اور بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، بہت دنوں سے میں نبی پاک کو اپنے پشت پر لانے کے لیے میں بہت زمانے سے بہت ہی متفکر تھی اور سوچ میں تھی، آج میرے پشت پر دو جہاں کے آقا سوار ہونے والے ہیں، اس لیے میں خوشی سے اچھل رہی تھی، مگر آقا کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، اس لیے آپ کے فرمان پر جیسے ہی کہا بیٹھ جا تو آرام سے بیٹھے۔ براق گھوڑے سے تھوڑا سا چھوٹا اور بہت لمبا، سفید کلر کا، دو پر لیے ہوئے، 600 سے زائد پر والے براق کہ آپ جب بیٹھے تو اس پر سے آپ کو ڈھانک لیا گیا اور آج کا پلین کیا۔ بجلی کی جو چلنے کی رفتار ہے اس سے 1000 گنا زیادہ چلنے والا براق کو سواری آپ کو اپنے پشت پر بیٹھاتی ہے، اور اس کے بعد جبرائیل امین کے ساتھ آپ چلتے ہیں، زمین کا سفر پہلے کر لیتے ہیں۔ آپ کے 4 اسٹیشن ہے، مکہ المکرمہ،
ام ہانی حتیم کے گھر سے جب آپ نکلتے ہیں تو کعبہ کا طواف کر کے وہاں سے نکلتے ہیں اور آپ کو زمینی سفر کروایا جاتا ہے. آپ کی پہلی اسٹیشن، پہلی منزل جہاں آپ قیام کرتے ہیں وہ یثرب کی سرزمین. مدینہ کا پرانا نام یثرب ہے. نخلستان، کھجوروں کا باغیچہ تھا وہ. وہاں پر آپ تشریف فرما ہوئے. جبرائیل امین نے وہاں آپ کو بٹھایا. اسی نخلستان میں جناتوں نے آ کر کے جب آپ 2 رکعت نماز پڑھے اور جبرائیل نے کہا نماز پڑھ لو، تو آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی اور جبرائیل نے کہا یہ وہی شہر ہے جہاں آپ ہجرت کر کے آنے والے ہیں. تو آپ نے نمازیں پڑھی اور قرآن جب آپ نے پڑھا بہت ہی نرالے انداز میں جب آپ نے قرات کی تو جناتوں نے جب سنا تو جنات آ کر قرآن کو سن کر کے ایمان قبول کر. ایمان مسلمان وہی ہوا ہے. جنات معلوم ہوا کہ جنات میں بھی کفار تھے، فسادی جنات میں بھی تھے، تبھی تو آپ کے قرآن کو سن کر کے ایمان قبول کر لیا اور اسلام قبول کر لیا. اس کے بعد وہاں سے آپ چلے تو دوسری منزل جو آپ کی تھی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جہاں پر اللہ سے بات چیت ہوئی تھی، کوہ طور، کوہ سینا پر آپ پہنچتے ہیں اور وہاں پر آپ کی دوسری منزل ہوتی ہے اور وہ تمام علاقے آپ کو دکھائے گئے کہ موسیٰ علیہ السلام کو کتنی تکلیفیں ہوئی تھی. میدان تیہ کو آپ نے دیکھا، کوہ طور سینا کو آپ نے دیکھا اور پورے علاقے کو آپ نے دیکھا. بڑا عجیب علاقہ ہے، کبھی دیکھا ہوں جا کر عجیب و غریب. وہاں جاتے ہی روحانیت معلوم ہوتی ہے. سیدنا حضرت ہارون علیہ السلام کا وہیں پر قبر مبارک ہے. میرے ساتھ ایک عجیب واقعہ پیش آیا. بس والے کو کھڑا کیا، ہم 2 آدمی حضرت ہارون علیہ السلام کے مبارک مزار پر جب گئے تو دور سے دیکھنے میں لگتا ہے کہ وہی مزار ہے، لیکن وہ مزار نہیں ہے، وہ چرچ ہے. اس کے پیچھے میں مزار ہے. ہم لوگ چرچ کے چاروں طرف گھوم لیے تو حضرت کا مزار ہی نظر نہیں آیا. اس کے بعد چرچ کے پچھلے کونے کی طرف گئے تو ایک جنگل نما جھاڑی ملی اور جھاڑی کے نیچے جو پہاڑ کا نچلا حصہ جا رہا تھا اس سے اوپر میں ایک کنواں جیسا ایک گھر ملا اور اوپر سے پتی پڑی ہوئی تھی. اندر میں ہم گئے تو دروازہ بند تھا. ہم لوگ واپس آ گئے. اس کے بعد دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ دیکھیں دوبارہ کھول کر کے دروازے کو. پھر ہم لوگ واپس گئے. اللہ کی قسم کہتا ہوں مسجد میں دروازہ اس وقت بند تھا اور جب وہاں پر گئے تھوڑی ہی دیر کے بعد تو دروازہ کھلا ہوا تھا اور ایسا لگا کہ کوئی ابھی جھاڑو دے کر گیا ہے. اس کلر کا وہاں پر قالین بچھایا ہوا تھا اور حضرت ہارون علیہ السلام کے مزار مبارک پر چادر بچھی ہوئی تھی. اس پر لکھا ہوا تھا ہارون علیہ السلام. دعائیں کی، فاتحہ پڑھا. یہ تو اللہ کی غیبی مدد تھی، نظر نہیں ہے. ہمارا پورا قافلہ ہمارا انتظار میں اور ہم اسی کو دیکھ رہے تھے. مجھے اپنا واقعہ سنانا نہیں ہے، مجھے یہ کہنا ہے کہ وہیں پر حضرت ہارون علیہ السلام کا مزار ہے. آپ سبھی میں رات میں ملاقات ہوتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں قیام فرمائے اور جبرائیل امین نے آپ کو تمام علاقے کو دکھایا. اس کے بعد تیسری منزل آپ کی جو تھی وہ بیت الحم تھی. بیت الحم سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائشی مقام کو کہتے ہیں جہاں پر آپ پیدا ہوئے تھے. وہ فلسطین کے اندر میں ہے، محلہ الخلیل میں ہے، وہاں بھی ہم گئے ہیں. آپ کے پیدائشی مقام پر ایک پتھر چبوترا ہے جو بہت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے یہودیوں کا خیال ہے کہ آپ جب انتقال فرما گئے نعوذ باللہ تو اسی جگہ غسل دیا گیا تھا. اور آخری کھانا جہاں کھائے تھے وہ داؤد علیہ السلام کے مزار میں جانے سے پہلے، غار میں جانے سے پہلے ایک محل ملتا ہے. اس محل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آخری کھانا کھایا تھا. ہم لوگ وہاں کے تو اتنی بھیڑ تھی کہ لوگ دیکھنے نہیں دیتے. پھر بھی چھوٹا موٹا آدمی گھس گیا، میں دیکھنا تھا، وہ اندر چلا گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری کھانا وہی کھائے تھے اور یہودی لوگ وہاں پر عید مناتے ہیں. ایک طرف داؤد علیہ السلام کا مزار ہے، ایک طرف وہ محل ہے اور ایک طرف ادھر چرچ ہے. تو چرچ کی جگہ پر بیت الحم اسی کو کہتے ہیں. اسی جگہ پر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیام فرمایا. یہ تیسری منزل تھی اور پورا وہ واقعہ اور حالات عیسیٰ علیہ السلام کے آپ نے معائنہ کیا.
اس کے بعد آپ کو وہاں سے چند فرلانگ پر بیت المقدس ہے، بیت المقدس میں آپ کو لے جایا گیا، تو اس جگہ پر براق کو باندھا جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کے تمام نبیوں کی سواری کو بالا جاتا تھا۔ ہم وہاں بھی گئے، انڈر گراؤنڈ ہے وہ چھوٹی سی مسجد ہے اور اس مسجد کی آدھی ہے وہ، اور اس کے اندر میں گئے، جانے کے بعد وہاں پر ایک لوہا کا وہ لگا ہوا ہے، اسی میں باندھتے تھے، اور ایک سوراخ ہے وہاں پر، جبرائیل امین نے پتھر میں یوں ہاتھ ڈالا تو وہاں سوراخ، اسی جگہ وہ لوہا لگا ہوا ہے، اور وہیں پر حضرت براق کو حضرت جبرائیل امین نے باندھا اور آپ کو بیت المقدس کے اندر لے گئے۔ بیت المقدس میں لے گئے تو تمام انبیاء علیہ السلام آپ کو انتظار میں، سارے نبیوں کی آپ نے امامت فرمائی، اور آپ کو فرمایا گیا یہ علاقہ اور بیت المقدس اور پوری دنیا کے لوگ آپ کے حوالے ہیں۔ تمام نبیوں نے کہا ہم آپ کی اقتدا کرتے ہیں، ہماری نبوت اور رسالت کوئی کام کی نہیں ہے، اب آپ کی رسالت اور آپ کے ماننے والے ہی کامیاب ہوں گے، اسی لیے آپ دنیا کے امام ہیں۔ اسی وجہ سے بیت المقدس کے امام بھی نبی پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ تمام نبیوں نے جب آپ کو چارج دے دیا تو آج کے یہودی کو انچارج دینے میں کیا لگا ہوا ہے؟ وہ تو زبردستی کرتے ہیں کہ بیت المقدس ہمارے باپ کا ہے، تیرے باپ کا تو تھا، سب مانتا ہے، تیرا کہاں ہے؟ تجھ کو تو نکال لیا گیا تیرے بدعمالی کی وجہ سے، اب تیرا نہیں ہے۔ قرآن نے اعلان کیا کہ نبی کا ہے، مکہ بھی نبی کا، مدینہ بھی نبی کا، نخلستان بھی نبی کا، بیت اللحم بھی نبی کا، طور سینہ بھی نبی کا، کوہ طور بھی نبی کا، اور بیت المقدس بھی نبی کا۔ تمام نبیوں نے وہاں آپ کی امامت میں اقتدا کی۔ شراب اور دودھ آپ کو پیش کیا گیا تو آپ نے دودھ کو لیا اور شراب کو چھوڑ دیا، اور جبرائیل امین نے کہا آپ نے فطرت کو پسند کیا ہے۔ اسی کو تو قرآن نے کہا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اس مسجد اقصی میں امامت آپ نے تمام کی ہے، تمام نبیوں کی امام، امام الانبیاء ہے آپ حضرت جبرائیل امین۔ امامت کے بعد آپ کو کہتے ہیں اب آپ کا سفر آسمانی ہوگا، اے نبی اب آسمان پر چلیے۔ براق کے ساتھ گئے کہ کوئی اور سواری تھی، وہاں سے آگے ذکر نہیں ہے۔ آپ کو آسمان پر لے جایا گیا، ساتوں آسمان کی سیر کرائی گئی۔ پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام ملتے ہیں، دوسرے آسمان پر یحییٰ علیہ السلام اور ان کے خالہ زاد بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ملتے ہیں، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام ملتے ہیں، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام ملتے ہیں، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام ملتے ہیں، اور چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام ملتے ہیں، اور ساتویں آسمان پر ابراہیم خلیل اللہ ملتے ہیں، جن کے چاروں طرف بچے تھے۔ چھوٹا بچہ جو غیر مسلم کا ہو یا مسلمان کا ہو، جب وہ مرتا ہے اور بالغ ہونے سے پہلے جب مر جاتا ہے، وہ سارے کے سارے بچے اسماعیل ابراہیم علیہ السلام کے پاس ساتویں آسمان پر رہتے ہیں اور آپ کے ساتھ کھیلتے ہیں اور آپ کے ساتھ رہائش اختیار کیے ہوئے۔ وہاں سے آگے جاتے ہیں تو سب نے مرحبا کہا، سب نے علیک علیک صاحب، اور جب آپ عرش اعظم کے پاس جانے کے لیے سدرۃ المنتہا کے پاس گئے، دنیا سے تمام اعمال کا چڑھاؤ، دنیا سے جو چیز اوپر جاتی ہے وہ سدرۃ المنتہا تک جاتی ہے۔ ایک بیری کا درخت ہے جس کا پتا ہاتھی کے کان کے برابر ہے، اور بڑے بڑے موٹے موٹے پھلوں کی طرح اس کے درخت کے اندر میں پھل لٹکے ہوئے ہیں، اور بیری کے ڈھال کے اندر وہ بہت بڑی تعداد میں، بہت بڑے میدان میں سایہ کیے ہوا ہے۔ اور وہاں پر آپ پہنچتے ہیں، وہاں پہنچنے کے بعد اللہ کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ آگے جانے کے لیے جبرائیل نے کہا کہ اب آپ کو آگے جانا ہے۔ حضرت نے کہا آپ تو کہا نہیں، میں جاؤں گا تو میرا پر جل جائے گا۔ آگے چلتے ہیں، فرشتوں کی قطار لگی ہوئی ہے، فرشتے عربی میں
سلسبیل کوثر لیے لبوں پر جو آ رہی ہے، علم الگ برابر پروں کی چادر قدم قدم پر بچھا رہے ہیں۔ عرش اعظم کے پاس جانے سے پہلے سدرۃ المنتہا پر سلسبیل نہر دکھائی دیا آپ کو، اور آپ وہاں سے اس پانی کو پی کر آگے جاتے ہیں۔ رف رف کی سواری ملتی ہے، براق بھی نہیں ہے اور کوئی جبریل بھی نہیں ہے، اب رف رف کی سواری ہے۔ وہاں سے اوپر جاتے ہیں اور بجلی کی چمک کا جو کئی گنا زیادہ، اس سے بھی 1000 گنا زیادہ چلنے والی سواری رف رف کی ہے، وہ بھی ایک منزل پر جاتے ہیں۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ وہاں جانے کے بعد اب کون سی سواری تھی کسی کو پتا نہیں ہے۔ راز و نیاز کرنے والے رب کائنات کے پاس، عرش اعظم کے پاس جب جاتے ہیں تو اس کے پاس جانے والے جو فرشتے ہیں وہ گانا گا رہا ہے عربی میں، جس کو اردو ترجمہ کرنے والوں نے کہا ہے میراجی کی رتیا دھومیے تھی وہ راجی دلاراوت ہے، میراجی کی رتیا دھومیے تھی وہ راجی دلاراوت ہے، لولاک کا صحرا سروت ہے، لولاک کا صحرا سروت ہے، او احمد پیارا آوت ہے۔ یہ گانا گا رہے تھے عربی میں، یہ اردو ترجمہ نے پیش کیا آپ کو۔ حضرت جبرائیل کے علاوہ فرشتے جھوم رہے تھے کہ آ رہے ہیں، آسمان کے فرشتے خوشیاں منا رہے تھے۔ رف رف کی سواری ختم ہوتی ہے، رف رف سے سواری کے بعد آگے کیسے گئے کسی کو پتا نہیں ہے، حضور کو پتا ہے اور اللہ آپ کے رب کو پتا ہے۔ پھر دور کا سفر ہوتا ہے اور آپ وہاں جانے کے بعد آواز آتی ہے اے میرے نبی آپ میرے پاس آ جائیے۔ سرکار دو عالم نالین مبارک نکالتے ہیں، تو نالین مبارک نکالنے سے پہلے آپ کو حکم ہوتا ہے آپ کو کائنات کے مقصود ہے اب نالین کے ساتھ آ جائیے، آپ کا جوتا اپنے ساتھ لے کر آ جائیے۔ آپ نالین کے ساتھ حضور اپنے پاس اپنے رب کے پاس پہنچتے ہیں اور وہاں جا کر آپ راز و نیاز کی بات کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والسلام علیکہ۔ تحیات آپ نے سلام کیا اپنا رب کو، تو رب نے جواب دیا السلام علیکہ یا ایھا النبی، آپ پر بھی سلام کی ہو اے میرے نبی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف میرے اوپر کیسے سلام دی بھیجتے ہیں میرے نبی، وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، اے میرے رب میرے اوپر سلام دی بھیجتے ہیں، میری امت کہاں جائے گی، میری امت گنہگار کو کون بخشے گا؟ اے میرے کائنات کے رب میرے اوپر ہی سلام دی ہے تو میرے امت کے اوپر بھی سلام دی بھیج دیجئے۔ اللہ نے فرمایا لا عباد اللہ الصالحین، تمام فرشتوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ یہ تو تحیات ہے، تحیات جو پڑھتے ہیں رب اور رسول کے درمیان میں جو باتیں ہوئی تھی عربی میں وہ اصلی لفظ ہے، اصلی لفظ کسی کا بدلا ہوا نہیں ہے، رب کے زبان سے نکلا ہوا اصلی لفظ اور رب کے پیغمبر کے زبان سے نکلا ہوا اصلی لفظ ہے، وہ لفظ تحیات جمع کر دیا گیا اور اپنی امت کو خیال کیا تو اللہ نے کہا لے تیری امت کو تیرے اور میرے درمیان کے عربی اصلی لفظ ہی کو پڑھنے کو دے دیتا ہوں کہ کہاں اور تحفہ دیتا ہوں نماز کا، آب کوثر کا اور آمن رسولوں کا، یہ تم کو تحفہ دیتا ہوں، جا اپنی امت سے کہا 50 وقت کی نماز پڑھے، تیرا میراج میرے پاس آنے کے ساتھ ہوا اور تیری امت کا میراج نماز ہے، الصلاۃ میراج المؤمن۔ کتنی اچھی بات ہے۔